دوستان تو نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے نے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن میں محمد خود اس دن مصافحہ کراں گا۔ توجہ تساں میری طرف رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے رسے پاک ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب تر وہ شخص ہوئے گا جس نے دنیا تے رہ کے میری ذات تے کثرت نال درود پاک پڑھیا۔ اس وجہ تو آقا علیہ السلام کا قرب اگر قیامت والے دن حاصل کرن دے طالب ہو اور آقا علیہ السلام کی ذات دے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ مبارک نو میں عرض کی تھی کہ اور یا اللہ دا ذکر کس وجہ تو ہو رہا ہے، ان دا چرچا کس وجہ تو ہے کہ اے اللہ رب العزت ذاکر بنے، اللہ رب العزت انہاں نو مذکور بنا دیتا، یعنی انہاں دا چرچا ہر جگہ کر دیتا، گلی گلی چرچا کر دیتا، قیامت تک نہ اولیاء اللہ دا ذکر ختم ہو سکتا ہے، نہ اللہ دے ولیاں دا چرچا ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بندے نو ولایت اس طرح عطا فرمانا ہے، اور آج بعض لوگ جڑے کہتے ہیں نا جڑا جتھے بھی وہ ٹھیک ہے اس نو اس جگہ تے رہ دینا چاہیے۔ اسلام دا ایک مزاج نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ موجود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سب تو افضل عمل دسو کیڑا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سب تو افضل عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز دے افضل ہونے کے اندر کوئی شک نہیں۔ صحابی دا ارادہ یہ سی کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 700 تو زائد مرتبہ نماز دا حکم ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا نماز دی فضیلت اپنی جگہ، لیکن میں سوال ایک کر رہا سب تو افضل عمل کیا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ رب العزت دی راہ کے اندر جہاد کرنا یہ سب تو افضل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد بے شک اس کی فضیلت کے اندر کوئی شک نہیں، افضل عمل ہے، پر اس تو بھی افضل عمل دسو اللہ کے نزدیک کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس تو بھی زیادہ فضیلت کس عمل و عطا فرمائی۔ تو ایک عرض کی تھی نا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ تسی ارشاد فرما دیو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ایک آسان کر کے ترجمہ اگر میں کراں، آقا نے ارشاد فرمایا نماز تو بھی افضل عمل، الجہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل عمل، فرمایا اللہ واسطے اللہ والے نال محبت کرنا اور اللہ واسطے ہی اللہ والے نال بغض رکھنے والے نال بغض رکھنا۔ بھائی ذرا توجہ تسی میری طرف پہلے اور سنیں، پہلے میرے کو بیان میں کر رہا ہوں، توجہ۔ فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا سب تو افضل عمل اللہ والیاں دے نال اللہ واسطے محبت کرنا، اللہ والیاں دے نال بغض رکھنا، والیاں نال بغض رکھنا، یہ سب تو افضل عمل ہے۔ یعنی جڑا اللہ والیاں نال بغض رکھے، اسلام دا مزاج ہے اس نال بغض رکھیا جائے۔ جڑا اللہ دے انبیاء نال بغض رکھے، اسلام دا مزاج ہے کہ بغض رکھیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جڑا میرے کسی ولی دے نال بغض رکھے گا میں رب اس نال جنگ دا اعلان کرنا۔ اللہ رب العزت نے دو جگہ یہ حکم ارشاد فرمایا جنگ دا، ایک سود والے بارے اور دوسرا اللہ دے اولیاء نال بغض رکھن والے۔ اور سود والے دے بارے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس نے میرے نال جنگ دا اعلان کیتا، اور اللہ دے اولیاء نال بغض رکھنا
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں رب اس نال جنگ دا اعلان کرنا. اللہ نے اولیاء نال محبت کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا افضل عمل ہے. فرمایا نماز تو افضل، ہر چیز تو اعلیٰ عمل، الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ واسطے اللہ والے نال محبت کرنا اور اللہ واسطے ہی اللہ والے نال بغض رکھنا نال بغض رکھنا، یہ سب تو افضل عمل ہے. اور دو عمل ایسے خالق کائنات نے سان نماز کا حکم فرمایا. اللہ رب العزت خود نماز نہیں پڑھتا. اللہ رب العزت نے روزے کا حکم فرمایا، خود خالق کائنات روزہ نہیں رکھتا. حج کا حکم فرمایا، اللہ رب العزت خود حج نہیں کرتا. پر دو کائنات کے اندر کام ایسے نہیں جڑا بندہ بھی کر رہا ہے، بندے دا رب بھی کر رہا ہے. دو عمل ایسے نہیں. کیڑا عمل؟ سب تو پہلا عمل آقا علیہ السلام دی ذات تے میرا رب بھی درود بھیج رہا ہے اور اوتے بندے بھی درود بھیج رہے ہیں. پہلا عمل ہے. اور دوسرا عمل اللہ دے اولیاء نال اللہ بھی محبت کرتا ہے تے اللہ دے اولیاء نال بندے بھی محبت کر رہے ہوں. سنو جسے پاک بندہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتا ہے اور ولی کس طرح بنتا ہے. اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے نماز ادا کر. بندہ نماز ادا کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، کثرت نال اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے نال محبت کرنا شروع فرما دیتا ہے. اور یہ حدیث پاک سیاستہ دی اندر موجود ہے. اللہ رب العزت اس بندے نال محبت کرنا شروع فرما دیتا ہے. جدو وہ مزید کثرت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نال محبت کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ رب العزت جبریل حکم فرماتا ہے. جبریل رب تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں جی مولا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے جبریل انی احب فلان فاحبہ. اے جبریل فلان شخص نال میں بھی محبت کرنا، اے جبریل فلان شخص نال تو بھی محبت کر. میں بھی محبت کرنا، جبریل تو بھی محبت کر. جبریل علیہ السلام اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دیں. پھر جو بندہ اللہ دی اور عبادت کرتا ہے، عبادت و ریاضت دے نال اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. خالق کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل اس بندے نال میں بھی محبت کرنا، تو بھی محبت کرتا ہے. اور سارے آسمانی فرشتیاں نے حکم فرما دے، میکائیل نو کہہ دے، اسرافیل نو کہہ دے، اسرائیل نو کہہ دے اس بندے نال میں بھی محبت کرنا، میرا رب بھی محبت کرتا ہے. فرشتوں تسی بھی اس بندے نال محبت شروع فرما دے. سارے آسمانی فرشتے پھر اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دیں. پھر جو بندہ اللہ دے مزید قریب ہوتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، اللہ دے ذکر دے نال، عبادت و ریاضت دے نال اتنا قریب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت خود بھی محبت فرماتا ہے، جبریل بھی حکم فرماتا ہے، آسمانی فرشتہ بھی حکم فرماتا ہے. پھر خالق کائنات جبریل حکم فرماتا ہے، جبریل رب تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر جی رب جلیل حکم ہوئے. خالق کائنات فرماتا ہے صبح یودعو لہ القبول فی الارض. فرمایا ہن زمین تے چلا جا تے زمین دے اندر جنہ لوکاں دے دلاں دے اندر ایمان ہے انہاں لوکاں دے دلاں دے اندر اس بندے دی محبت داخل فرما دے. پھر ایمان والے لوکاں دے دل دے اندر اس اللہ دے ولی دی محبت داخل ہو جاتی. اللہ دے اولیاء، اللہ دے ولیاں دی محبت ایمان والے لوکاں دے دلاں دے اندر داخل ہو جاتی. پھر وہ دنیا تے مقبول ہو جاتے. پھر اللہ رب العزت دا یہ بندہ مزید اللہ دے قریب ہوتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا رہتا ہے. خالق کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے جبریل محبت، فرشتے محبت، بندے محبت کرنے لگ پے. پھر ایک بندہ عبادت و ریاضت دے نال اتنا اللہ دے قریب ہو جاتا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے جدو پھر بندہ میرا ہو جاتا ہے نا، میں اس بندے دے ہاتھ پاڑ جانا، سبحان اللہ، میں اس بندے دے ہاتھ پاڑ جانا وا. فرمایا جدو مزید بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس بندے دے پیر پڑ جانا. پھر بندہ جتنا میرے قریب ہوتا ہے میں اس بندے دی زبان پڑ جانا وا، میں اس بندے دی اکھاں پڑ جانا وا. اچھا اللہ رب العزت تے جسم و جسمانیت تو پاک ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے. اور کوئی بندہ اگر معاذ اللہ خالق کائنات دے کسی عضو دا بیان کرے یا جسم و جسمانیت کو مننے اور دار اسلام تو خارج، کیونکہ اسلام دا ایمان دا حصہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت تو پاک ہے. ایدہ کی مطلب ہے اللہ فرمانے میں انہیں ہاتھ پڑ جانا وا، میں انہیں پیر پڑ جانا وا، میں انہیں اکھا پڑ جانا وا، میں انہیں زبان پڑ جانا وا. علماء نے تشریح کر دیا ارشاد فرمایا اللہ
اس بندے دے ہاتھ اس طرح بڑھ جاتا ہے، پھر بندہ پکڑتا ہے پر طاقت میرے رب دی ہوتی، چلدا بندہ ہے پر طاقت میرے رب عطا فرماتا ہے، ٹکدا بندہ ہے پر طاقت میرے رب دی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت او دے ہاتھ پیر اس طرح بڑھ جاتا ہے، پھر جس کام نو او بندہ ہاتھ پا لینا ہے، پھر اس بندے دے واسطے اندر نہیں بلکہ او رب پورا کر دیتا ہے۔ جس طرف چل کے جڑے کام دی طرف او بندہ چل کے جاتا ہے، او کام بندہ نہیں پھر خالق کائنات پورا کرتا ہے۔ اس طرح پھر بندہ مزید قریب ہوتا ہے۔ پہلے بھائی اس بندے دا مقام اے سی، خالق کائنات نے فرمایا نمازہ پڑھ، اور نمازہ پڑھتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا روزے رکھ، اور روزے رکھتا ہے۔ نوافل دی کثرت کرتا ہے، اللہ دی عبادت کرتا ہے، اللہ دے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے اس بندے دا یہ مقام سی، کہتا رب سی، کرتا بندہ سی، کہتا رب سی، کرتا بندہ سی، پر عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، تسبیحات پڑھ کے اللہ دے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے تے کہتا رب سی، کرتا بندہ سی، اور پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، کہتا بندہ ہے، کرتا سونا رب ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر ہن او بندہ دنیا تے بھی مقبول ہو جاتا ہے، لوکاں دے دلاں دے اندر او دی محبت بھی داخل ہو جاتی، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ دی اولیاء نال محبت کرنا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انہاں دی مجلس دے اندر جڑا بیٹھ جاتا ہے، انہاں دی مجلس دے اندر جدوں بیٹھ کے بندہ اٹھ کے جان لگتا ہے، فرشتے ندا دیندے نے قوموا مغفور لکم۔ اور ایک خود ولی دی گل نہیں ہو رہی، اللہ دے اولیاء دی مجلس اختیار کرنے والے واسطے حکم ہے قوموا مغفور لکم، جڑے پھر اللہ دی اولیاء دے قریب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جان لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت دے حکم دے نال فرشتے ندا دیندے نے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے ولی دی مجلس دے اندر بیٹھو، اللہ نے تہاڈے سارے گناہ معاف فرما لے۔ اللہ اور اتنا نہیں، اللہ دے اولیاء نال محبت کرنا فائدہ تے جدوں مجلس اختتام پذیر ہوندی نا، فرشتے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اور خالق کائنات شاہ فرمانا فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ، اے بندہ اگر میرے نال محبت کردا سی، میرے ولیاں نال محبت کرن والا سی، انہاں دی مجلس اختیار کرن والا سی، اے فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ، اس بندے دے جتنے پچھلے اعمال سال میں سارے گناہ سال سارے معاف فرما دیتے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، اور اے دے جتنے گناہ سال میں سارے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی اولیاء دی مجلس اختیار کرنا اتنا فائدہ، سنو اللہ دی اولیاء دے کول ملدا کی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک مرتبہ اپنے مریدین ارشاد فرمایا کہ او اسی بہلول دانا انہاں دے کول جانا ہے۔ آپ نے مریداں نے کیا او تے صوفی جا بندہ ہے، او دے کول جا کے تسی کی کرو گے؟ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا تانوں نہیں پتہ اللہ والیاں کول کی لبدا ہے، تسی نہیں سمجھدے اللہ دے اولیاء کول کی ملتا ہے۔ مریداں گل کوئی نہ کی، حضرت جنید بغدادی ڈھونڈتے حضرت بہلول دانا دے کول آ گئے۔ جدو آ کے پہنچے نا، حضرت بہلول دانا اپنی عبادت کے اندر مشغول سن، حضرت جنید بغدادی کول کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بہلول دانا نے آنکھ کھولی نا عبادت و ریاضت تو بعد، کہنے لگے کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میں جنید بغدادی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوہی جنید جدی ولایت دے ڈنکے چاروں پاسے بج رہے ہیں، اوہی جنید ہے جدی ولایت یا دھما چاروں پاسے نے، جڑا بہت بڑا عالم ہے، اوہی جنید ہے۔ عرض کرنے لگے جی حضور میں اوہی جنید ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ایڈا بڑا ولی ہے، تیری ولایت دے ڈنکے بج رہے ہیں، ایڈا بڑا عالم ہے، 10 تک کھانے دے آداب آندے نے، کھانے دے آداب؟ عرض کرنے لگے جی حضور آندے کیڑے؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے حضور کھانے دے ادب وچوں پہلا ادب اے وی کہ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، کھانا چھوٹے چھوٹے لقمے چبا چبا کے کھانے چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا چاہیے، کھانے تو بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر لقمے تے یا واجدو پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایڈا بڑا عالم ہو کے بڑی تیری ولایت دے ڈنکے باز رہے نے تے حالت تے اے وی تک کھانے دے آداب ہوئی نہیں آندے، حالت اے وی کہ کھانے دے آداب تک نہیں جاندا۔ حضرت جنید بغدادی آپ نے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی کھانے دے آداب نہیں۔ حضرت بہلول دانا اتنی گل کر کے اٹھ کے چل گئے، حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے چلنے لگ پئے۔ دوسری جگہ جتنے جا کے حضرت بہلول دانا نے قیام کیتا نا،
حضرت جنید بغدادی پھر قریب چلے گئے. دیکھو اولاد اولیاء اپنے نفس کو مارتے کس طرح, اپنے اندر میں بالکل ختم کر دینے. اگر کچھ حاصل کرنا ہوئے نا, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خواب میں مل کر برے گلزار بنتا ہے, اپنا آپ مار کے نا پھر بندہ کسی اللہ والے کو جائے نا تو پھر اس کو اتنا فیض ملتا ہے. ہن دیکھو اللہ دے اولیاء اپنی میں کس طرح مار دیں. وہ سارے نگران شورا نے سوال کیتا کہ حضور حاجی عبید رضا اور حاجی بلال اس طرح دے بیٹے انہاں دا نکاح کس پڑھایا ہے. تو اتنی احتیاط کر دیں اللہ دے اولیاء. جملے سماعت کرنا شاید اللہ ہی ہے تسی سمجھ جاؤ انہاں جملوں نو. پیر صاحب نے یہ نہیں کہا میں پڑھایا ہے, اپنے اندروں میں ختم کر دیں. تے کہنے پوچھا نا سوال کیتا حاجی عبید تے حاجی بلال دا نکاح کنے پڑھایا. پیر صاحب فرما لگے انہاں دے والد نے پڑھایا. اللہ اکبر. انج میں اللہ والے اپنے اندروں ختم کر دیں. حضرت جنید بغدادی دوسری جگہ جدو پہنچے نا جا کے حضرت بلال نے پھر پوچھا کون, اور حضرت جنید بغدادی اپنے نام تو تعارف نہیں کروایا میں جنید بغدادی ہاں, اپنے نام تو نہیں تعارف کروایا. از کر لگے حضور میں اوہی ہاں جنہوں کھانے دے آداب کوئی نہیں آندے, میں اوہی ہاں جنہوں کھانے دے آداب نہیں آندے. حضرت بلال فرماندے اچھا کھانے دے آداب نہیں آندے, اے 10 سونے دے آندے نہیں. عرض کر لگے جی حضور وہ بھی آندے نہیں. آپ نے فرمایا بیان کر. انہیں کہ سونے دے ادب جو پہلا ادب ہے کہ عشاء پڑھ کے جلدی جلدی سو جانا چاہیے, سونے تو پہلے اوراد و وظائف پڑھ کے سونا چاہیے, آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے, توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا ولایت ڈن کے چاروں پاسے واجنے تے حالت ہے نہ کھانے دے ہم نہ سونے دے اداب آندے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی ایک گل سنی, حضرت بلال نے اتنی گل کر کے پھر اگے تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے جب تیسری جگہ جا کے قیام کیتا نا, حضرت جنید بغدادی تیسری جگہ پہنچے. حضرت بلال نے پوچھا کون, پھر جنید بغدادی اپنا نام نہیں دسیا. کہنا کہ حضور میں او ماں جنوں نہ کھانے دے آداب آندے نہ سونے دے آداب آندے, نہ کھانے دے آندے نہ سونے دے آداب آندے. آپ نے شاہ فرمایا اچھا نہ کھانے دے آندے نہ سونے دے آندے, بولنے دے آداب آندے نہیں. کہنے لگا حضور آندے. آپ نے فرمایا 10 کی آداب. یعنی ادب میں بولن دا اچھی گل بولنی چاہیے, گالی نہیں کرنی چاہیے, بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے, اخلاق کے نام بولنا چاہیے, پیار محبت والے جملے بولنے چاہیے, گالی نہیں نکالنی چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا نہ کھانے دے آندے نہ سونے دے آندے نہ بولنے دے آندے. اللہ اکبر. ہن حضرت جنید بغدادی دے مرید نال سن, کہنے لگے حضور صوفی جا بندہ اٹھو تسی ایک تواڈی ہر گل نوں رد کر جانا, تساں بالکل صحیح بیان کر رہے ہو. آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا اللہ والے اندر دی رمز جان دے ہو. اللہ والے کو کدی جا کے بیٹھ کے پوچھو. حضرت جنید بغدادی انج ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے حضور مینوں نہیں آندے نہ کھانے دے آداب آندے نہ سونے دے آندے نہ بولنے دے آندے. حضور تسی دس دیو کی آداب نے. ہن توجہ کرنا, حضرت بلال دانا نے کیا, آپ نے فرمایا تو تے فرع آل ٹور گیا, اصل تو چھاڑ دیتی. یعنی جڑی اصل چیز سی نا اس کو چھوڑ کے تو فرع دی طرف چلا گیا, اصل تو چھاڑ کے تو اگلے کام بیان کرنا ہے, اصل تے بیان کر. کہنا کہ حضور میں اصل نہیں آندی تسی بیان کر رہے ہو. آپ نے فرمایا تو کھانے دے آداب ایک بیان کیتے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے, چھوٹے چھوٹے لقمے چبا کے کھانا چاہیے, بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. یہ سارے آداب درمیان دے اندر یا واجب پڑھنا چاہیے. یہ سارے آداب تو بیان کیتے. فرمایا کھانے دی آداب وچوں پہلا ادب اے ویک او کھانا حلال رکنا یا حرام رکنا ہے. میں پہلا ادب ہے اگر او لقمہ حلال نہیں حرام لقمہ ہوئے گا, فرمایا او لقمہ تیرے اندر جا کے نور نہیں بنے گا, بلکہ او لقمہ اگر حرام ہوئے گا تو تیرے پیٹ کے اندر جا کے تیرے واسطے عذاب قبر کا باعث بنے گا. اے لقمہ تیرے اندر جا کے تیرے اندر نور نہیں بنے گا, تیرے تو عبادت اور ریاضت دور کر دے گا. اے لقمہ تیرے اندر جا کے تینو عبادت اور ریاضت اپنے رب تو بھی دور کر دے گا. فرمایا پہلا ادب ہے اگر حلال لقمہ کھائے گا بسم اللہ ہی فائدہ دے گی یا واجب بھی فائدہ دے گا, کہ اللہ جا الحمدللہ کہے گے شکر ادا کرنا ہی فائدہ دے گا. فرمایا اگر حلال لقمہ نہیں تو تینو بسم اللہ بھی فائدہ نہیں دے گی. پہلا ادب فرمایا اے وے اگر کھانا کھانا ہے تو لقمہ حلال کھانا ہے. اگر حلال لقمہ ہویا تو جتنے مرضی اراد و وظائف پڑھنے کا تینو فائدہ نہیں دیں گے. انہاں کہ حضور ان اس طرح کرو, منو بولن دے آداب دس دیو.
آپ نے صاحب میں تو بولن دے آدب اے دسیا اچھا بولنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اچھے اخلاق نال بولنا چاہیے، اچھے جملے بولنے چاہیے. آپ نے صاحب میں نہیں ایک ادب نہیں. حضور تسی دسو کیڑا ادب ہے؟ فرمایا پہلا بولن دا ادب ہے اپنے دل دی اندر جھانک کے ویکھ جڑی اچھی گل کر رہا ہے او دے اندر اللہ دی رضا ہے کہ نہیں. اپنے دل دے اندر دیکھ اللہ دی رضا پائی جاندی کہ نہیں. اگر تیرے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں تو اچھے جملے بولے تاکہ لوگوں کے اندر تیری واہ واہ تے بلے بلے ہو جائیں. اگر تیرے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں تو اخلاق نال نہیں بولے گا، تینوں اچھا اخلاق بھی فائدہ نہیں دے گا. اگر دل دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں، حسد و تکبر دے نال اور اپنی بلے بلے تے واہ واہ واسطے چنگیاں گلاں کرے گا، فرمایا فائدہ نہیں دے گا. فرمایا جدوں اللہ دی رضا نال بولے گا تینوں اجر مخلوق کولوں بھی ملے گا تے خالق کولوں بھی اجر ملے گا. میں پہلا ادب بھی اگر جڑا بول رہے ہیں اپنے دل کے اندر دیکھ اللہ دی رضا شامل حال ہے کہ نہیں. ان کہہ لگے حضور تیسرا ادب سونے کا بھی دس دیو. آپ نے فرمایا سونے دے آداب تو بیان کیتے، توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے، ذکر اللہ کر کے سونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، دائنی کروٹ دے اندر سونا چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے یہ ادب ہے، پر پہلا ادب ہے کہ جب تو سو رہے ہیں نا تو تیرے دل دے اندر کسی مسلمان بھائی دا بغض حسد کینہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس حالت کے اندر اگر سوئیں گا نا تیری موت بھی اگر سوئیں آ گئی نا تو اپنے مالک نال جدوں ملے گا نا تو اپنا دل بالکل صاف کر کے ملے گا. اور آپ نے حدیث پاک بیان کی تھی، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرمانا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا جی حسد من ان انفسہم ادی آیت کی تفسیر کے اندر علماء مفسرین نے اس کا لکھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی جنتی دیکھنا ہے. صحابہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ. فرمایا اے ہن دروازے وچوں جڑا اندر داخل ہوئے گا پکا جنتی ہے. اور صحابہ دا ایمان سی کہ جنوں جنت دی ٹکٹ میرے آقا دے دے اور دی جنت دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن نبی دا فرمان کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحابہ دی اکھاں دروازے تے لگ کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھن لگ پے یار دیکھیے جیسے جنتی کون شخص ہے. صحابہ کہتے ہیں ایسے شخص نے دیکھا اس کو پہلے نہیں دیکھا. اسا دیکھا کہ وہ شخص آیا وہ اسی جنتی دی زیارت کی تھی پر اس نال گفتگو کوئی نہ کی تھی. دوسرا دن آ گیا وہ مجلس ختم ہوئی وہ بندہ چلا گیا. دوسرا دن آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہے جی یا رسول اللہ. فرمایا اس دروازے جو جڑا اندر داخل ہوئے گا نا جنتی ہوئے گا. صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہی وہ بزرگ تشریف لے کے آئے. اسی ویکھنا پہ دو مرتبہ جنت دی بشارت. فرمایا جب مجلس ختم ہوئی سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے. تیسرا دن آیا. تیسرا دن بھی اسا دیکھیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں صحابہ جنتی ویکھا نہیں دروازے پہ ویکھو. میں تیسرے دن بھی وہی بزرگ تشریف لے کے آئے. 3 دن لگاتار جنتی ہونے دی بشارت آپ کو ملی. میرے صحابی رسول کہنے لگے ابن عمر صاحب انہاں کیا کہ یار دیکھیے تسی اس بندے دا عمل کیسا ہے. اور انہاں صحابی دے بارے عمر بن عاص تے انہاں صحابی دے بارے آندے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے سان اتنی عبادت کرتے سان اتنے کمزور ہو گئے. میرے آقا نے منع فرماتا فرمایا کہ تو ایک دن روزہ رکھنا ہے ایک دن روزہ نہیں رکھنا. نفلی روزے رکھتے سان اتنی عبادت کرتے سان میرے آقا نے منع فرما دیتا. فرمایا تو روزے نہیں رکھنے ایسے ہی عبادت گزار سان. پر پھر بھی تجسس دل دے اندر یار میں ویکھا تے سی عبادت ہے بزرگ کیڑی کردے سان. انہاں بزرگاں کول چلے گئے جا کے کہا کہ حضور اگر تسی اجازت دیو تے میں تواڈے نال 2-3 دن قیام کرنا چاہتا. آپ بزرگاں نے فرمایا آ جا چلتے ہیں. گھر چلے گئے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں وہ بزرگاں دے نال صبح ہوئی وہ بزرگاں کول ایک بکری سی سارا دن وہ بکری چلاندے رہے. رات دا جدوں وقت ہویا نا تے رات نو انہاں بستر بچھایا اپنا بھی تے میرا بھی تے کہنے لگے میں سون لگا تو ہی سو جا. میں سویا تے کوئی نہ پر میں جاگتا رہا. میں دیکھنا چاہنا سی بزرگ عبادت کیڑی کردے نے. میں صرف اسی تجسس دے نال اسی وجہ تو اسی طرف دے نال آیا سی کہ ساری رات گزر گئی بزرگ ستے رہے. میں کہا ہو سکتا ہے انہاں اپنی عبادت میری وجہ تو ترک کر دیتی ہوئے. دوسرے دن دیکھ لیندے ہیں. دوسرا دن آیا سارا دن معمول مطابق انہاں اپنی بکری چرائیاں. بکری چرا کے نمازاں پڑھتے رہے. رات آئے بستر بچھایا پھر سو گئے. تیسرا دن آیا اے معمول سارا دن بکری چراندے رہے. رات دا وقت ہویا بستر بچھایا تے سو گئے. کہندے میں بڑا متعجب ہویا کہ یار جنوں عادت ہوئی نا
وہ ایک دن چھڑ سکتا ہے اپنی عبادت, دوسرے دن چھڑ سکتا ہے, 3 دن لگاتار ہو گئے میری بھی تو عبادت نہیں چھڑ رہے. تیسرا دن جدو رات گزری نا, چوتھے دن صبح ہوئی, آپ کے کہنے لگے حضور میں تے آیا سی, میں اور کوئی کام نہیں سی, صرف دیکھنا چاہتا سی تسی عبادت کیڑی کردے ہو کہ آقا نے تانوں 3 مرتبہ جنتی ہونے دی بشارت دیتی. بزرگاں نے فرمایا اگر تو 10 دن بھی ہو رہا ہے نا تینوں میری عبادت نظر نہیں آئی, تینوں عبادت نہیں نظر آئے گی. لیکن حضور ایسی کیڑی عبادت ہے؟ فرمایا میں 2 عمل ایسے کرنا جن میں تو اللہ رب العزت نے میں نے ایک انعام عطا فرمایا اور آقا نے 3 مرتبہ جنتی ہونے دی بشارت دی. فرمایا پہلا میرا عمل ہے کہ میں جدو سونا تے کلمہ شریف پڑھدا, جدو صبح اٹھدا وا تے کلمہ شریف پڑھدا. فرمایا دوجی جڑی خاص خصلت ہے, خاص میری عبادت ہے جن میں تو میرے آقا نے 3 مرتبہ جنتی ہونے دی بشارت دی. فرمایا کہ میں ہر وقت اپنا دل پاک رکھنا وا, اپنے دل دے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی دے بارے نہ بغض رکھنا وا, اپنا کینہ رکھنا وا. فرمایا میں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی دے بارے حسد نہیں کرتا. اگر اللہ میرے بھائی نو نعمت عطا کرتا ہے تے میں اپنے بھائی نو نعمت ملن دی خوشی دے اندر اپنے رب دا شکر ادا کرنا. نعمت میرے بھائی نو ملدی پر شکر میں ادا کرنا, اے میرا عمل ہے. جس لئے تو میرے آقا نے فرمایا واقعی تہاڈا عمل ایسا ہے. ساتھی کہنے لگے واقعی تہاڈا عمل ایسا کہ میں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ باطنی عمل ہے. اپنا دل حسد کینہ بغض کو پاک ہوئے نا اپنے مسلمان بھائی, کسی مسلمان بھائی نعمت ملے حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر. اور پہلی جڑی گل سوندیاں بھی کلمہ اٹھدیاں بھی کلمہ, علماء نے دے فائدے کی لکھے. ٹائم پہ ہو گیا پر میں فائدے بیان کر دیتا, بڑے فائدے نے. نیت تسی کر لو کہ ایسا بھی انشاءاللہ معمول بنا رات دی سون لگا کہ کلمہ شریف پڑھنا ہے, صبح اٹھدے ساتھ بھی کلمہ شریف پڑھنا ہے. رات کو سون لگا کی فائدہ؟ علماء فرماتے ہیں کہ جدو کبھی عادت بن جائے نا رات کو سون لگا کلمہ شریف پڑھن دی, جس وقت کوئی نزا دا وقت آئے گا نا, موت دا وقت آئے گا, موت بھی ایک نیند ہے, جدو عادت ہوئے گی نا کہ نزا دے وقت اور دی زبان کو کلمہ شریف جاری ہو جائے. میں ایک فائدہ. دوسرا جدو قبر دے اندر سنان گے تے کلمہ شریف کو جس ٹائم قبر دے اندر اتارن گے نا نکیرین آ جان گے سوال واسطے, اور میں قبر دے اندر جاندیاں ہی وہ کلمہ شریف پڑھے گا. میں صبح اٹھ کے کلمہ شریف پڑھن دی اگر عادت ہوئے گی قبر دے اندر جائے گا, جب قبر دے نکیرین آ کے اٹھان کے اٹھ سوالاں کا جواب دے, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی کہ هذا الرجل, جب سوال کیتا جائے گا میں جب ان اٹھایا جائے گا ایدی دی عادت ہونی صبح اٹھدیاں ساتھ کلمہ پڑھن دی, تو نکیرین اٹھان کے سوالاں واسطے کلمہ پڑھے گا تے نکیرین کہن گے انہیں تے کلمہ پڑھ کے پہلے سوالاں دا جواب دیتا ہے, انہاں سوال کی کرنا ہے. اس تو اگلا فائدہ قیامت والے دن حشر دے میدان جدو انہوں اٹھایا جائے گا نا تے اٹھدیاں ساتھ جدو کلمہ شریف پڑھے گا نا تے اللہ رب العزت اس کلمہ شریف دے صدقے بغیر ساتھ جنت دے اندر داخلہ عطا فرمائے. میں ایک فائدے نہیں اپنا معمول بنا لو, انشاءاللہ رات کو سوندیاں ہویا بھی کلمہ شریف پڑھنا ہے, صبح اٹھدیاں ساتھ پہلا عمل کرنا ہے کہ کلمہ شریف پڑھنا ہے, اور یہ معمول بنا لو. دوسرا کسی مسلمان بھائی کے بارے بغض کینہ حسد نہیں رکھنا. اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.